السلام علیکم جی. بہت سارے اسٹوڈنٹس جب کسی بھی ملک کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان سے ایمبیسی ریکوائرمنٹ میں ایک جو سب سے میجر پورشن ہوتا ہے وہ شو منی کا ہوتا ہے یا بینک سٹیٹمنٹ کا ہوتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کی کہانی آپ کو سنانے لگا ہوں جو کہ جس نے بینک سٹیٹمنٹ کسی سے بورو کی، پیسے کسی سے بورو کی، اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈالے، اور جب اس کا ویزا لگ گیا تو اس نے کیا کیا کہ اس بندے کو پیسے واپس کر دیے اور اس کا اکاؤنٹ زیرو ہو گیا. بہت سارے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، نیا بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور اس کے بعد اس میں پیسے ڈالتے ہیں، اور پیسے ڈالنے کے بعد جب آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار اب تو میرا ویزا لگ گیا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے پر ڈے یا پر منتھ جو ہے ایک بندے کو اتنے پیسے دینے کی. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو ہے اس بندے کو وہ پیسے واپس کر دیتا ہے. اب ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک ایسے ملک میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے جس کے بعد شاید جو ہے فیک بینک سٹیٹمنٹ یا آپ پیڈ بینک سٹیٹمنٹ کی طرف جب بھی جانے کا سوچیں تو جانے سے پہلے آپ اس چیز کا انداز ضرور لگا لیں کہ یار جو پیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں آپ نے کسی انویسٹر سے بارو کیے ہوئے ہیں یا آپ نے کسی بھی بندے جاننے والے سے لیے ہوئے ہیں، 2% پہ لیے ہیں، 3% پہ لیے ہیں، 5% پہ لیے ہیں، جو بھی آپ کا ریٹ آپس میں طے ہوتا ہے تو وہ پر ڈے ہو یا پر منتھ ہو وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں. یہاں پہ اسٹوڈنٹ نے غلطی یہ کی کہ جب اس کا ویزا لگ گیا، اس کا ویزا لگنے کے بعد اس نے جو ہے وہ پیسے وڈرا کیے اور جس سے پیسے بارو کیے ہوئے تھے جس بھی ریٹ کے اوپر وہ اس نے واپس کر دیے کہ یار مجھے کیا ضرورت ہے میں پر ڈے جو ہے اتنے ایکسپینسز بیئر کروں. اب اس ویزا کی بیس کے اوپر اس پیسوں کی جو بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائے اس کی بیس کے اوپر اس اسٹوڈنٹ کا ویزا بھی ہوا، اس کی یونیورسٹی کی فی کو بھی پاکستان میں بیٹھے پے کر دیا. لیکن جب وہ لینڈ ہوا اس ملک میں تو لینڈ ہونے کے بعد اس کے ساتھ ایک ایسا عجیب قسم کا واقعہ ہوا کہ وہاں کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو شو منی یہاں پہ بتائی ہوئی ہے کیا وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہے، تو ہمیں ایپ سے کھول کے وہ بتا دیں کہ یار آپ کے پاس اتنے پیسے واقعی پڑے ہوئے ہیں. اب وہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس نے تو پیسے واپس کر دیے تھے. اب اس کا الٹیمیٹ لاس کیا ہوا کہ جب پراپر ویریفیکیشن سٹارٹ ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ یار یہ بندہ ماسٹرز کے لیے آیا ہوا تھا تو اس کے جو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس ہیں وہ بھی جعلی ہیں. اب ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ جعلی ہونے کی وجہ سے اور ایک بینک اکاؤنٹ جو ہے اس میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس بندے کا جو ویزا ہے اس کو ڈپورٹ کیا گیا، اس بندے کو اس اسٹوڈنٹ کو ڈپورٹ کیا گیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس بندے کو 10 سال کے لیے اور اب تو بتایا جا رہا ہے اس کو لائف ٹائم کے لیے اس ملک میں بین کر دیا گیا. اب آپ کسی بھی ملک میں اپلائی کرتے ہیں، جب آپ کو ایمبیسی کہتی ہے کہ آپ نے پیسے شو منی کرنے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کسی ریلیٹیو فادر سے، جاننے پہچان سے یا اپنے اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا جو آپ کو اسپانسر کر رہے ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ لگا دیں تاکہ آپ کو یار اس طرح کا پرابلم فیس نہ کرنا پڑے. یہی غلطی ایک چھوٹی سی تھی جس کے بعد اس کو ڈپورٹ بھی کیا گیا، اس کو لائف ٹائم بین بھی کیا گیا، اور جو اس نے یونیورسٹی کو فی پے کی ہوئی تھی وہ بھی اس کو واپس نہیں کی گئی. تو آپ کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ جو ہیں وہ اپنا ایڈمیشن کے لیے یہ ڈاکومنٹ سبمٹ کراتے ہیں تو جب تک آپ کسی بھی ملک میں پہنچ جاتے ہیں جس ملک کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، چاہے وہ یورپ کا ملک ہے، ایشیا کا ملک ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، کوئی بھی ملک ہے، تو آپ کوشش کریں کہ وہاں پہنچنے کے بعد 2-3-4 مہینے تک ان پیسوں کو رکھیں. جو آپ نے اتنے پیسے 1-2 مہینے کے لیے دینے ہیں تو وہ اس کو رسک میں مت ڈالیں، کیونکہ آج کل پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر امیگریشن ڈپارٹمنٹ بہت سختی کر رہا ہے ہر ملک کا. اب وہ آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آتے ہیں، آپ جو ہیں وہ اگر آپ ورک ویزا کے اوپر آتے ہیں یا کسی بھی ویزا کے اوپر آتے ہیں تو وہ آپ سے انکوائریاں زیادہ کرتے ہیں. تو اس لیے اپنے ویزا کو، اپنی ایجوکیشن کو رسک میں مت ڈالیں، اور آنے سے پہلے اگر آپ نے کسی سے بورو کیے بھی ہوئے ہیں پیسے تو ان کو ان اکاؤنٹس میں ہی چھوڑیں. اگر بالفرض آپ سے امیگریشن پوچھ بھی لیتا ہے تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یار میرے پاس جو میں نے شو منی کے طور کے اوپر جو پیسے مجھے بینک اسٹیٹمنٹ بنانے کے لیے آپ کے ملک نے بتایا ہے، میں نے اتنے پیسے میرے بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ چیک آپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی سی غلطیاں جو ہیں وہ سم ٹائم آپ کو بہت پریشانی میں ڈال سکتی ہیں، اور آپ کا ویزا لگتے ہوئے بھی آپ اس ملک میں جا کے پڑھ نہیں سکتے. تو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کو تھوڑا مینٹین کرتے رہیں، آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ بن جائے تاکہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو یا اس کنسرن کنٹری کی امیگریشن کو پتہ یہ چلتا رہے، ایمبیسی کو پتہ چلتا رہے کہ آپ کی اپنی بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ پراپر مینٹین ہو رہی ہے. تو اس سے آپ کے ریجیکشن کے ریشو بھی کم ہو جائے گا اور آپ کا ڈپورٹ ہونے والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا.